ویلکم بیک پروگرام بات کیا ہے میں. آج کا ہمارا موضوع ہے عدالتی نکاح کے معاشرے پر اثرات. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ, اسلامک اسکالر ہیں, اور نائرہ ملک میڈیا پرسن ہیں, دیا فاؤنڈیشن کی CEO ہیں, اور اس کے علاوہ ریلیشن شپ کوچ ہیں. حفیظ اللہ بلوچ صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے نکاح آسان کے حوالے سے کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے, اتنی ڈیمانڈز اس کی رکھ دی گئی ہیں کہ نکاح بڑا مشکل ہو گیا ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں طرف سے ان کے خاندان والے اتنی ڈیمانڈز کرتے ہیں, اگر کہیں پہ مناسب رشتہ مل بھی جاتا ہے, لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ بہترین ہے, وہ بگاڑ کے راستے پر نہیں جانا چاہتے, برائی کے راستے کی طرف نہیں جانا چاہتے, لیکن فیملیز کی طرف سے اتنا پریشر ہوتا ہے, اتنی زیادہ ایکسٹرا ڈیمانڈز رکھتی جاتی ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالی کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا ہے کہ تم اپنی مرضی کی عورتوں کے ساتھ شادی کرو, دیکھیں قرآن مجید اس لیے ترغیب دے رہا ہے کہ جو انسانیت کا حسب نسب ہے اسے بچانا ہے اور اسے پاک اور صاف رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حسب نسب سب سے زیادہ پاک ہے. اب آپ کمال کریں کہ کہاں کب سے انسانیت چلی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو آپ کی نسل چلتی آئی, اس کا ہر کڑی جو تھی وہ پاک اور صاف تھی ہر طرح کے ساتھ. اچھا, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ترغیب دینا اور پھر یہ فرمانا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہوں اور وہ اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, ان کو جو اس وقت تعلیم دی جاتی ہے, جو اس کو اچھے ایٹیکیٹس ہیں, اخلاقیات سکھاتا ہے اور اچھی جگہ پر نکاح کر دیتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ ہاتھین جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی ہیں, وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اب اندازہ کریں کہ انسانیت کی تربیت کتنی ضروری ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو آپ اسے نماز کی ترغیب دیں, اور جب 10 سال کا ہو تو اس کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو فضربوہ, اسے ہلکا پھلکا آپ ڈانٹیں, ماریں. اس سے یہ مراد نہیں ہے جتنا ماریں کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیں, مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں. اچھا, اس ڈانٹ ڈپٹ سے کیا مقصد کہ وہ آپ کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت ہو, اس بچے کو اللہ کی طرف آنے کا اس کے اندر ذوق پیدا ہو جائے, سجدہ کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے, اللہ کی اتباع فرما برداری میں آ جائے. جو بچہ اس عمر کے حصے سے مسجد میں جانا باپ ساتھ لے کر جا رہا ہوگا, آپ اندازہ کریں کہ تربیت ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں, تربیت پڑھائی نہیں جاتی. آپ بچے کے سامنے اچھے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں, بچہ آپ کو دیکھ کر اچھی چیزیں سیکھتا ہے. اب جب ہم پیرنٹس جو ہے اچھی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے تو وہ بچہ, بلکہ سوشیالوجی کے ماہرین لکھتے ہیں کہ جب بچہ فرسٹ ٹائم ایک حرف بولتا ہے زبان سے, اللہ یا بابا یا ماما یا کچھ بھی کہتا ہے, تو 5000 ورڈ سب سے پہلے اس کی میموری میں جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ بول سکے یا بابا یا ماما بول سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ویکیبلری اس کے پاس پہلے فیڈ ہو رہی ہے, محفوظ ہو رہی ہے. اب جب بچہ 7, 8, 10 سال کا ہو گیا ہے تو آپ اندازہ کریں اس کی میموری کتنی وسیع ہے, اور اس کی میموری میں ہم بری چیزیں ڈال رہے ہیں, اس کی میموری میں ہم غلط تربیت داخل کر رہے ہیں. وہ بچہ آپ کی کل کو کاپی کرے گا. سو دیٹس وائی چاہیے یہ کہ بچے کی تربیت اچھی ہو, اور اس تربیت کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں میڈیکل پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, پائلٹ بنیں, ٹیچر بنیں, نرس بنیں, نو پرابلم, مگر اس کی اچھی تربیت ہو کہ بیٹا آپ جہاں پر شادی کرنا چاہیں, آپ کو کوئی لڑکا اچھا پسند ہے, آپ ہمیں آ کر بتائیں, ہم آپ کی شادی کر دیں گے. آپ فرینڈشپ پیدا کریں اپنے بچوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, کہ وہ اپنے سیکرٹس اپنی ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ فریلی شیئر کریں, فرینڈشپ پیدا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ گھروں کا ماحول کتنا پرسکون ہو جائے گا, اور یہ حسب نسب کا جو اور یہ نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ محفوظ ہوگا اور خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اور آسان نکاح, دیکھیں آسان نکاح, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم النکاح ایسرہ, سب سے اعلیٰ نکاح, آسان نکاح, برکت والا نکاح ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے, جس میں نہ رسم و رواج ہو نہ زیادہ اخراجات ہوں. آج ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, بہت مہنگی شادیاں ہیں. اچھا, اس کے لیے بڑی بڑی ہمارے پروگرام ہیں, فلاں میرج ہال کے اندر ہوگا, فلاں بینڈ آئے گا, فلاں جناب وہ ہوگا, فلاں وہ ہوگا, فلاں اتنا مہنگا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچیاں جو غریب یتیم مسکین بچیاں اپنے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بیٹھے. میں سمجھتا ہوں آج ایک اچھے گھرانے کی شادی پر سینکڑوں شادیاں غریب بچیوں کی ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے, نکاح کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حسب نسب بچے, اور بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے. بچیاں جو کالج میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, جہاں مرضی جائیں, مگر وہ اگر ایسی کوئی بات ہو ان کو زندگی میں. اچھا بلوچ صاحب, میں نے ایک کسی سے روایت سنی تھی, ایک واقعہ سنا تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اللہ کے نبی کی مجلس میں نہ حاضر ہوا تو دریافت کیا گیا کہ تم کہاں پہ تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میرا نکاح تھا. یعنی نکاح اس زمانے میں اتنا آسان تھا کہ کوئی بہت بڑی دعوت یا کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں ہوتا تھا، یا اس کے لیے مال و اسباب جمع کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عبداللہ ان کی 7 بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا بیٹا جابر تھا، اور وہ احد میں شہید ہو گئے. اچھا، اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذرا تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے شادی کر لی اور ایک بیوہ عورت کے ساتھ کر لی. اچھا، جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، واپس آئے تو نبی اسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ مدینے کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالتے اور گھروں میں پیغام بھیج دیا جاتا کہ لوگ آ گئے ہیں. دیکھو اس میں بھی بڑی حکمت تھی. کیوں بھیجتے؟ کہ گھر والے صفائی ستھرائی کر لیں، گھر صاف ستھرا ہو اور وہ استقبال کریں. دیکھیں جب عورت مرد کا استقبال کرتی ہے، مرد کہیں نہیں دیکھتا. ہماری یہ پرابلم ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ان کو تو ملیں گی ہر وقت ساری باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر وقت مرو کر رہی ہوتی ہیں کہ مر گئے ہم نے کوئی گھر کھانے پینے میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اور ہر وقت مرد کے اوپر جب مشکوک عورت رہے گی تو وہ پھر اس کی خواہش پوری کرے گا. اس لیے عورت ہمیشہ بن صبر کر رہے. دیکھیں یہ جو میک اپ ہے، اگر یہ میک اپ عورت کا مرد کے لیے نہیں ہے تو یہ کس کے لیے ہے؟ دیکھو میک اپ کا معنی تیاری ہے، اور تیاری جو ہے ہر وقت عورت اپنے مرد کے لیے کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو میک اپ کرنے کے لیے اپنی ازواج کو، صحابیات کو میک اپ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹائم دیتے اور مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالتے اور میسج بھیجتے. اچھا، حضرت جابر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو آپ یہاں نہ روکے مدینے کے بعد، مجھے گھر جانے دیں. اور میں کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی تھی. اور وہ جابر کون ہے؟ وہ ایک شہید صحابی کا بیٹا ہے. اور نبی علیہ السلام بڑے حدیث میں واقعات آتے ہیں جو وقت نہیں. خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کب شادی کی اور مجھے بتایا تک نہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ شادی اتنی آسان تھی کہ مدینہ رسول میں رہ کر صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی اور شادی بھی کر لی. فرمایا کس کے ساتھ کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت کے ساتھ کی. تو فرمایا انصاری عورتوں کی آنکھ میں ایک داغ ہوتا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے تھا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو اس حد تک دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عورت جو ہے مطلب خوبصورت ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس حد تک کہ عورت کے اشتہار نہ لگائے جائیں، عورت کو بدنام نہ کیا جائے، ان گھروں کو بدنام نہ کیا جائے. لہذا بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنا آسان نکاح تھا کہ حضرت جابر نکاح کر رہے ہیں اور میرے نبی کو پتہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام صحابہ سے ہٹ کر گھر میں جانے کی اجازت دے دی. تو بالکل یہ بات صحیح ہے. ایسی روایات آتی ہیں. آج ہمارے ہاں بھی نکاح آسان ہونا چاہیے. حتیٰ کہ میں ایسے لوگوں کو آج بھی جانتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ غریب لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور وہ مسجد میں بیٹھ کر اعلان ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد فلاں بچے کا فلاں کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوگا، لوگ بیٹھ جائیں. بہت ساری مثالیں ہیں. جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن صاحب کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ان کو چائے اور مٹھائی پیش کی گئی تھی، اور انہوں نے سب کو کہا تھا کہ میں تو یہی پیش کر سکتا ہوں. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ مساجد میں نکاح ہو رہے ہیں. اس طرف بھی دیکھنا چاہیے، اور ان کی شادیاں اور ان کی زندگی بڑی بہترین اور خوبصورت گزرتی ہیں. شادی پہ کیے گئے اخراجات اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی خوشگوار رہے گی یا بہترین گزرے گی. میں نائرہ ملک جی آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ایک میسیج دیں پروگرام کے آخر میں ان تمام لڑکے اور لڑکیوں کو جو اس راستے پر جانا چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے، کوئی ہم نے افیئر بنا رکھا ہے، کوئی رشتہ بنا رکھا ہے، تو اس طرف جانا چاہتے ہیں. سر اگر میں میسیج چینج کر لوں ان کے پیرنٹس کو دوں تو آپ بالکل ضرور ان کے پیرنٹس کو دیں، کیونکہ ہم بیسک اس جڑ کی بات کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. سر نے کہا نکاح کو آسان کرنے کا. میرے گھر میں چہرے پہ آپ کو پتہ لڑکیاں ماسک لگاتی ہیں. ماسک کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے تو ہفتہ میرے منہ پہ ماسک نہیں لگتا. اگر میں اس کو ریڈی کر کے فریج میں رکھ دوں تو پھر یہ ہوتا ہے جیسے آئی فوراً نکالا لگا لیا. ہفتے میں 2 3 بار لگا لیتی ہوں. آسانی پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی چیزیں جس طرح سر نے کہا کہ جب آپ کسی کام کو ایزی کریں گے نا تو تب اس کا رجحان بڑھے گا. نمبر 1 اس کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، کریٹ کرنے پڑتے ہیں. اب وہ بہت اچھے سے پروگرام میں ڈسکس ہو گئے اس لیے ریپیٹ نہیں کروں گی. دوسری بات کہ جو پیرنٹس ایسا سوچتے ہیں کہ بچوں کی ابھی عمر نہیں ہے، ان کو فزیکل ریلیشن شپ کے بارے میں نہیں بتانا، ان کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا ہے، ان کو میں آج بتا دوں کہ آپ کے بچے سب کچھ دیکھ رہے ہیں.
جن کے پاس گھروں میں موبائل ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو میرجز ہماری ہو رہی ہیں اس طرح سے جن کا کوئی جو کسی کھاتے میں نہیں آتی ہیں, اس کا رجحان کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ایک ریزن بتاؤں گی کیونکہ پروگرام ہے آپ کا, تو کوئی اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں اگر آپ ان کو بتا دیں نا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے, آپ دیکھیے مائنڈ جو ہے یہ دیکھ دیکھ کر بھی آپ سے چھپ کے دیکھتے جو ہیں, اس سے ان کا سب کانشیس مائنڈ اسے پک کرتا ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے, اور جب دیکھنے کی عادت پڑتی ہے تو کرنے کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ نائرہ جی. براہیمی نظر مشکل سے ہوتی ہے مگر پیدا ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ جو سینوں کے اندر ہوس کے بت ہوتے ہیں انہیں توڑنے کے لیے براہیمی نظر کی ضرورت ہوتی ہے, اور براہیمی نظر تربیت اور شخصیت سازی سے بنتی ہے, اور شخصیت بنتی ہے ماں کی گود سے. وہیں سے شروعات ہوتی ہے, گھر سے, ماں باپ کی تربیت سے اور گھر کے ماحول سے. تو یہ بنیادی طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو خاص طور پر اپنا دوست بنائیں اور ان کو اتنا اعتماد بخشیں کہ وہ اپنی زندگی کی ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں. اسلام نے جو حق دیا ہے بیٹی کو کہ اپنی زندگی کا فیصلہ وہ آپ کو بتا سکے, اپنی زندگی کا ساتھی چننے میں وہ اپنی ہاں یا نہ بآسانی آپ تک پہنچا سکے, تو یقین جانیے بچے اور بچیاں کہیں بھی نہیں جائیں گے, معاشرہ بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ واپس پلٹ آئے گا. بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے, تمام والدین اس پہ سوچے گا, نکاح کو آسان بنائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے, اور ان احکامات پر چلنے میں ہی دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہے. مسکرائیے, خوش رہیے, دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں. دوبارہ اسی پروگرام میں ملیں گے, تب تک کے لیے میرا آپ کا پاکستان کا اللہ نگہبان.